اس کی محفل سے ایک بات کو سمجھ کے جائیں کہ زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے، زہد ترک حب دنیا کا نام ہے۔ سمجھیں کیا کہ زہد پرہیزگاری اور تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ بھوکا رہے، جنگلوں میں نکل جائے، شادی نہ کرے، گھر نہ بنائے، کاروبار نہ کرے۔ یہ چیز زہد نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، یہ رہبانیت ہے، اور اس کا ہمارے دین میں کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کے یہاں ہے۔ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ دولت بے حساب ہو پر دل عثمان غنی جیسا ہو، بہت بڑا تاجر ہو مگر مزاج ابو بکر صدیق جیسا ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو لیکن بادشاہی عمر ابن خطاب جیسی ہو، بہت بڑا عالم ہو، وائس چانسلر ہو دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا، لیکن عاجزی علی المرتضیٰ جیسی ہو۔ زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے، زہد ترک حب دنیا کا نام ہے۔ سب کچھ موجود ہو مگر دل میں یار کے سوا کسی کی گنجائش موجود نہ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ہر وقت دل میں بس وہ ہو، باہر ریل پیل ہو کوئی فرق بھی۔ پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہوتا، دولت ہونی چاہیے، بلکہ حضور فرماتے ہیں قریب ہے کہ مفلس آدمی کافر ہو جائے۔ جس کے پیٹ کو روٹی کی بھوک ہوتی ہے اس کو کوئی بھی کچھ بھی لالچ دے کے اسے کچھ بھی کام لے سکتا ہے۔ عزت کی ہمارے اسلاف کثرت سے صاحب مال تھے، کثرت سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ بہت بڑے تاجر تھے، امام مالک تھے، امام ابو یوسف تھے، بادشاہ کے دربار میں ہوتے تھے، مفتی اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں یہ ایسے لوگ تھے کہ ان عبداللہ بن تھے کیا نا عبداللہ بن مبارک تھے، مالک بن دینار تھے، یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کے دم قدم سے بڑے بڑے مدرسے چل رہے تھے، اور سینکڑوں بیواؤں کے گھر کا راشن ان کے گھروں سے لگا ہو۔ دیکھیں نا جو خود ہاتھ پھیلائے وہ کسی کو دین کیا پھیلائے؟ جس کا ہاتھ پھیلتا ہو پھر اس سے دین نہیں پھیلتا، کیونکہ اس کی عزت نہیں ہوتی۔ عزت اس بندے کی ہے جو خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے، تو بلکہ دوسروں کی ہتھیلی پہ بھی رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا امیر وہ نہیں ہوتا جس کا تجوری بھری ہوئی ہوتی ہے، امیر وہ ہوتا ہے جس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے تجوریوں بھرے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھوکے ننگے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ایک وقت روٹی پانی سے بھگو کے کھانے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھ کسی کا سونا بھی پڑا ہو تو کبھی بھی وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ تو یہ سیکھنے کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید جو دین کا کام کریں یا جو اللہ کے راستے پہ نکلے وہ ننگا بھوکا ہو، روٹیاں مانگے لوگوں سے، اس کا پیر میں جوتا نہ ہو اس کے، پھر وہ اللہ والا ہوگا۔ نہیں، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ والا وہی ہونا چاہیے جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو تاکہ شیطان اس کو کسی بھی راستے سے حملہ نہ کر سکے۔ بہت بڑے ولی تھے، جب وفات پانے لگے نا وہ، تو انہوں نے، حضرت سفیان ثوری تھے میرا خیال ہے، امیر المومنین فی الحدیث کے مرتبے پر فائز تھے۔ جب وفات پانے لگے نا، بالکل موت کا وقت قریب آیا، تو انہوں نے ایسے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کے ایسے کھینچا تو تھیلی آئی باہر، اس کے اندر 1000 دینار تھے، سونے کے سکے، خالص سرخ سونا تھا۔ تو اپنے کسی قریبی کو دے کے کہنے لگے کہ جب میری روح نکل جائے تو اس کی خیرات کر دینا۔ تو لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اچھا، ہم تو انہیں بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، اتنا سونا جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کے چہرے دیکھے نا، تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا وہ دلوں کو پڑھ لیتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں نے یہ دینار آج کے دن کے لیے رکھے ہوئے تھے، جب شیطان مجھے ڈراتا تھا کہ تو فلاں وقت کیا کرے گا، میں اس کو تھیلی دکھا دیتا تھا کہ یہ میرے پاس ہے۔ آج کے دن تک گزرنے کے لیے میں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، تو آج اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں گا، جس کی چیز ہے اس کو پہنچ جائے گی۔ تو پیسے کا ہونا، دولت کا ہونا، اچھے کپڑوں کا ہونا، اچھے کھانے کا ہونا بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ کوئی اچھا کھانا کھا کے شکر کرنے کے بجائے اکڑے، اور بری بات یہ ہے کہ کوئی اچھے گھر میں رہ کے اللہ کے آگے عاجزی کرنے کے بجائے دوسروں کے آگے شیخی بھگارے۔ اور یہ بری بات ہے کہ حرام حلال سب اکٹھا کرے۔ حلال سے اللہ جس کو جو رزق عطا فرمائے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اس نے کروڑوں اربوں دیے ہوئے ہیں، کسی کو اس نے سینکڑوں ہزاروں دیے ہوئے ہیں، کسی کو اس نے 8-10 پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ جانتا ہے
کہ اس نے کس کو کہاں رکھنا ہے. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ کسی کا ہمارے حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ درس دے رہے تھے تو نوکر دوڑا دوڑا آیا، قریب ہوا، حضور آپ کا جہاز وہ جس میں آپ کا لاکھوں کا مال آ رہا تھا ڈوب گیا. حضور غوث الاعظم نے اس کو ڈانٹا، اپنے دل کو دیکھا، کہا الحمدللہ. پھر نوکر کو ڈانٹا، کہنے لگے ڈوب گیا تو ڈوبنے دے، میں پڑھا رہا ہوں، مجھے کیوں تنگ کیا آ کے. ادھر کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کیوں ہو گیا جی بزنس میں نقصان ہو گیا تھا. اتنا حال ہے، لاکھوں کروڑوں اس زمانے میں جہاز ڈوب جانا کیا بات ہو. کہا مجھے کیوں ستایا، میں پڑھا رہا تھا. تھوڑی دیر گزری تھی، دوسرا بھاگا ہے. اس نے کہا نہیں سرکار وہ خبر غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح سلامت ساحل پہ لنگر انداز ہو گیا. آپ نے ایک سیکنڈ توقف کیا، پھر فرمایا الحمدللہ. اس کو ڈانٹا، کہنے لگے آ گیا تھا تو مجھے بتانے کی کیا ضرورت تھی، میں اس سے زیادہ ضروری کام کر رہا ہوں. جب وہ چلا گیا، جو شاگرد سامنے بیٹھے تھے ان سے پوچھا کہ دونوں جب میرے خادم آئے تھے کیا تم نے میرے چہرے پر کوئی فرق دیکھا تھا؟ تو جو پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا نہیں حضور آپ کا جیسا چہرہ تھا ویسے ہی. فرمایا الحمدللہ، اللہ نے ہمارے دل کو دولت سے نہیں اپنے در سے جوڑ رکھا. یہ بہت مشکل بات ہے اور بڑی پریکٹس سے آتی ہے، لیکن اس کی دعا تو مانگنی چاہیے نا کہ اللہ آپ ہمیں نعمت دیں تو بس ہمیں نعمت پر عاجزی اور شکر عطا فرمائے. ہمارے دل میں شیطان تکبر کا گھونسلہ نہ بنائے کہ یہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ ہے. ہر چیز وہ تو کہتے ہیں علم پڑھے دا مان نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہاوے متے روڑ سٹے دودھ کڑیا. دیکھیں اللہ تو بے نیاز ہے نا، اسے کیا وہ کھرب پتیوں کو مفلس کر کے فقیر کر دیتا ہے اور فقیروں کو اٹھا کے بادشاہ میں اٹھا دیتا ہے. یہ تو اس کی شان ہے نا. تو یہ حضرت تھے سالم بن عبداللہ بن عمر، یہ حضرت عمر کے پوتے تھے. حضرت عمر کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کے بیٹے تھے سالم. خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا امیر المومنین، وہ آیا پاس جھکا. اس نے کہا حضور آپ کی کوئی تمنا ہو تو آپ کی بڑی مہربانی مجھے بتائیں. تو حضرت سالم بن عبداللہ نے اس کو پوری طرح جھڑکا. اس کا تو پاگل ہے، دماغ تیرا خراب ہے، کعبے کے صحن میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے تیرے سے مانگوں گا، اس بادشاہی میں کھڑے ہو کے تجھ سے سوال کروں گا، تو بڑا بے وقوف آدمی ہے. بادشاہ تجھے کس نے بنایا، تجھے بات کرنے کا سینس نہیں ہے، یہ کون سی جگہ ہے، تو کیا بات. وہ بادشاہ تھا، اسے کسی کی بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، انہوں نے جھاڑ کے رکھ دیا، وہ پسینے پسینے ہو گیا. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ کے سوا ڈر کسی سے نہیں ہوتا. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو لوگوں کے پتے پھٹ جاتے ہیں ان کی آواز میں. وہ بادشاہ ہو کے پسینے میں بھیگا کانپتا، تو وہ طواف سے نکلا باہر کھڑا ہو گیا جا کے. جب یہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر جب طواف کر کے فارغ ہوئے، جب آپ باہر نکلنے لگے تو وہ اب رستے میں بادشاہ ہو کے بھکاریوں کی طرح کھڑا ہوا. وہ اقبال جو فرماتے ہیں نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارے آپ اپنی قیمت تو لگاؤ نا. 1 روپے پہ ہی بک جاتے ہو، ایک مسکراہٹ پہ ہی بک جاتے ہو، ذرا سی چھوٹی سی چیز پہ ہی بک جاتے ہو. دیکھو تو صحیح آپ کے اندر اللہ نے رکھا کیا کچھ. باہر جا نکلنے لگے تو وہ پھر آیا. اس نے کہا حضور اب تو ہم کعبے سے باہر ہیں نا، تو ابھی تو آپ بتا دیں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو. میں امیر المومنین ہوں، بادشاہ وقت ہوں، کوئی مسئلہ آپ کو ہو تو آپ لوگ گئے. کہا اتنا ہی ضروری ہے مانگنا. اس نے کہا مجھے خوشی ہوگی آپ مجھ سے کچھ کہیں گے. تو اس سے کہا کہ تو یہ بتا کہ میں تجھ سے دنیا مانگوں یا دین مانگوں. تو اس نے کہا حضور دین میرے پاس کدھر، اس کے امام تو آپ ہی ہیں، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھ سے دنیا کا سوال کریں. تو آپ ہنس پڑے اور فرمایا دنیا تو میں نے کبھی دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی. دیکھیں یہ بات یہ ہوتی ہے کہ دیا ہوا اللہ نے سب کچھ ہو، لیکن بندے کے اندر اتنی سی جگہ بھی دنیا کی موجود نہ ہو. بھئی جو ہمارے نصیب کا آ رہا ہے، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، دے رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، بس دنیا دن ہو رہا ہے، شام ہو رہی ہے، سفر طے ہو رہا ہے. کوئی وقت آئے گا جب کندھے ہلکے ہوتے ہیں تو بندے کو گزرنا آسان ہوتا ہے. تو اللہ پاک نصیب کرے، نعمت ہار دے، محرومی کسی طرف سے نہ دے، لیکن اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرمائے. تو کہتے ہیں دانش منداں دا کم نائی، دل دنیا نہ لانا، تے ایس ووٹی کئی خامد کیتے، تے جو کیتا سو کھانا. تو جو دنیا کی داری کے چکر میں پھنس جاتا ہے نا، پھر ادھر ہی رہ جاتا ہے. تو یہ سیکھنے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نعمت خدا ہر دے لیکن نعمت کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نعمت کو لے کر اس کے اوپر اکڑنے کی توفیق نہ دے.